صلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ شورا کے بارے میں۔ سورۃ شورا، شورا واو کے ساتھ، واو کے ساتھ، کہ ایک سورۃ شعرا عین کے ساتھ ہے، جی لوگ سننے میں التباس کر جاتے ہیں، جی، تو یہ سورۃ شورا ہے شورا اور یہ 42ویں سورت ہے، 42 اور یہ مکی سورت ہے جی، اور اس کی 53 آیات ہیں، اور اس میں بھی بڑے عجیب و غریب مضامین ہیں۔ اس سے ماقبل صورت حامیم سجدہ تھی، جی اس میں قول اعظم کا ذکر تھا، جی اور جس کو اسی صورت میں بتایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جی، کہ اس شخص سے شاندار قول اور بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہاں۔ بالکل، اب جس اللہ کی طرف بلایا اس اللہ کے قول کو وحی کہتے ہیں، اس کا ذکر سورۃ شورا میں ہے، اس کو کہتے ہیں وحی اعظم کا ذکر ہے۔ اچھا اچھا، تو اس میں وحی اعظم کا ذکر ہے کہ اللہ بندوں سے کیسے بات کرتا ہے۔ بندہ تو اللہ سے بات کرتا ہے جی، کہ اللہ کے کلام کو پڑھ لے تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے، لیکن اللہ بندوں سے بات کیسے کرتا بہت ہے؟ قیمتی بات ہو گئی ہے، زبردست بات، جی، تو وہ وحی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اس وحی کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں بتلائی ہے، اچھا اور اس کے 3 طریقے بتلائے کہ میں 3 طریقے سے بندوں سے بات کرتا ہوں۔ جی، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو وحی آ جاتی ہے، اور اس کی حقیقت الہام ہے۔ الہام اگر قطعی ہو تو وہ وحی ہو جاتی ہے جو انبیاء کے پاس آتی ہے، جی، اور الہام اگر ظنی ہو تو وہ جو ہے وہ ولی کے پاس آتی ہے، یعنی غیر نبی کے پاس جو اللہ کا پیغام آتا ہے قلب پہ اترتا ہے، جی، تو وہ وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہوں۔ کبھی فرمایا من ورائے حجاب، یعنی پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہوں، جی، جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کی تھی کہ وہ درخت میں روشنی پھوٹی اور آواز آ رہی ہے، 4 طرف سے آسمان زمین سے 6 طرف سے آواز آ رہی ہے، تو وہ پردے اور حجاب کے اندر اللہ بات کر رہے تھے۔ جی، اور کبھی فرمایا کہ میں فرشتہ بھیج دیتا ہوں، فرشتہ میرا پیغام جو ہے وہ نبی یا غیر نبی کو پہنچا دیتا ہے۔ جی، نبی کو پہنچاتا ہے تو وہی قطعی ہو جاتی ہے، غیر نبی کو پہنچاتا ہے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے نے پیغام پہنچایا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح کا الہام ہو جاتا ہے جی، جو اس کے ذریعے۔ تو یہ وحی کی حقیقت واضح کی، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اس میں کہ ہم نے تمہاری طرف وحی ایسی وحی کی ہے جیسی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی۔ اچھا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ نوح کا ذکر کیوں کیا، حالانکہ اس سے پہلے آدم ہیں، جی، آدم کے بعد بھی انبیاء آئے ہیں، جی، پھر جا کر نوح کا ذکر آیا، جی، تو ان کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ آدم جیسی وحی کی، نوح کی طرح کی وحی آپ کی طرف کی؟ اس میں کیا راز تھا؟ اصل اس میں راز یہ تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ تھا تو انسانیت کے بچپن کا زمانہ تھا، اچھا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ آیا تو یہ انسانیت کی جوانی کا زمانہ تھا، درست ہے، ہاں، وقت گزر گیا بیچ میں، گزر گیا۔ جی، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو وحی آ رہی تھی وہ جسمانی تربیت کی وحی تھی کہ تمہیں کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے، جاگنا کیسے، جی، ایون استنجے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جی، اور کھیتی باڑی کرنے کے طریقے بتائے۔ تو جسمانی تربیت جو ہے وہ مقصود بالذات تھی، اور روحانی تربیت مقصود بالعرض۔ جیسے کہ بچپن میں بچے کی جسمانی نشو و نما کی فکر ماں باپ کو زیادہ ہوتی ہے، جی، بھئی اس کو کھلا دو، اس کو سلا دو، اس کو پہنا دو۔ ہاں کبھی کبھی اللہ اللہ بھی سکھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کو اسکول میں ڈال دیا بچپن سے۔ تو یہ تو مقصود اس کی جسمانی تربیت ہوتی ہے کہ بیٹا تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب وہی بچہ جب اسکول جانے لگ جاتا ہے تو ماں باپ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے اسکول گئے کہ نہیں گئے، تو گویا کہ اب تعلیم ہو۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ ہے تو جوانی کا زمانہ تھا، اب یہ روحانی تعلیم و تربیت شروع ہو گئی۔ تو روحانی تعلیم و تربیت ہوگی، باقاعدہ شریعت آنے لگ گئی، احکام شریعت آ گئے، اور جسمانی تعلیم و تربیت پس سے پوچھ چلی گئی، جی، وہ ضمنی طور پر چونکہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہو چکی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کی طرف جو وحی کی ہے وہ نوح جیسی وحی ہے، یعنی ان کی بھی شریعت والی وحی تھی، آپ کی وحی بھی شریعت والی وحی ہے۔ اب جو یہ جوانی کے زمانے میں اب آپ نے جو ہے امت کو اسی طرح گائیڈ کرنا ہے، کیونکہ کہ آخرت کا سبق پہلے ہے اور دنیا کا سبق بعد میں ہوگا۔ جی، تو یہ مقصود بالذات جو ہے روحانی تربیت ہوئی، ٹھیک اور ہے، مقصود بالعرض جو ہے وہ جسمانی تربیت۔ ٹھیک ہے، تو یہ حقیقی اس میں واضح کی، اور پھر فرمایا کہ نوح کے بعد پھر ہم نے ابراہیم کو وہی کی، جی، پھر موسیٰ کو کی، پھر ہم نے عیسیٰ کو کی، تو یہ وحی کی پوری ترتیب بتا دی، ٹھیک ہے، اور 4 دلائل مختلف اس صورت کے اندر پیش کیے جس سے وحی کی حقیقت کو واضح کیا کہ وحی کی حقیقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے آتا ہے وہ قول، اور وہ انسانوں کے اندر پھیلتا ہے۔ جی، تو گویا کہ انسانوں کا قول ہے جو قول اعظم بن گیا اگر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک خود اللہ کا قول ہے جو وحی اعظم بن گیا جو آسمانوں سے اترتا ہے، جس سے انسان کی روحانی تربیت ہوتی ہے
اور جسمانی گائیڈنس اس کو ملتی ہے، اور پھر دنیا میں رہ کے اپنے اللہ کو پا لیتا ہے. سبحان اللہ. یہ حقیقت اس کے اندر واضح کی گئی. میرا ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا عام انسانوں سے جیسے ہم لوگ ہیں ہم سے بھی بات چیت کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا، اور یہی حقیقت اس میں بتائی کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ کسی آدمی کی یہ طاقت اور تاب نہیں ہے کہ اللہ اس سے براہ راست بات کرے. اچھا. ہاں، کیونکہ آدمی میں اصل میں وہ صلاحیت ابھی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں رہ کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہو سکے. اچھا. الا وحین، مگر یہ کہ اللہ وحی کے ذریعے سے یا تو بات کرے گا، یا اللہ تبارک و تعالی من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرے گا، اور یا اللہ تبارک و تعالی فرشتہ بھیج کر بات کرے گا. ڈائریکٹ بات کرنے کی اللہ تو کر سکتے ہیں، لیکن بندے میں وہ تاب نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس سے برداشت کر سکے. اس کی چھوٹی مثال سے یہ ہمارے کندھے پہ کرام کاتبین بیٹھے ہیں. جی ہاں. اب کرام کاتبین سے ہم بات کر سکتے ہیں، ہم اسے پوچھ سکتے ہیں یار میرا چشمہ نہیں مل رہا، یار کہاں چشمہ میرا. اچھا. وہ جواب بھی دیں گے، لیکن اس جواب کو سمجھنے کی ہمیں تاب نہیں ہے. جی ہاں. وہ بولتے بھی ہوں گے ہم سے، ہمارے سوال کا جواب دے ہم نہیں سمجھ سکتے. جی. تو گویا کہ ہماری سمجھ یا ادراک کی کثافت اتنی ہے کہ ان کے لطیف کلام کا ہم ادراک نہیں کر پا رہے ہیں. حالانکہ فرشتے دائیں بائیں ہر وقت موجود ہیں، ہم فرشتوں سے بات کریں وہ سنتے ہیں، تبھی تو ہمارا بولا کیا لکھتے ہیں. لیکن وہ جب جواب دیتے ہیں ہم جواب اس کا سن نہیں سکتے. بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بولتے ہیں لیکن ہم آگے سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان سے اللہ نے کلام کیا اور انہوں نے کہا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس پہاڑ پہ میں اپنی تجلی مارتا ہوں، اگر پہاڑ نے برداشت کر لیا تو اس کا مطلب تو مجھے دیکھ سکتا ہے. جب تجلی ماری ہے تو اسی پر وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. تو گویا کہ بشری ضعف انسان کے اندر ایسا ہے کہ وہ اصل میں ادراک کر نہیں سکتا اس چیز کی. تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں آخرت میں جب آؤ گے اس وقت حجاب سارے ہٹ جائیں گے اور تم مجھے دیدار میرا کر سکو گے. اور خود اس کی مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ آپ جب گئے ہیں مقام احادیث پہ تو اللہ کا دیدار کیا، اس سر کی آنکھوں کے ساتھ اور دل کے قلب کے ساتھ دیدار کیا، باطن سے دیدار کیا، سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. اور یہی اہل سنت والجماعت کا برحق عقیدہ ہے، کیونکہ وہ آخرت کا مقام تھا، دنیا نہیں تھی، اور وہاں اللہ نے سارے حجاب ہٹا دیے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دیدار کیا اور آپ سے بات ہوئی. تو اللہ تو کر سکتے لیکن بندے میں ادراک کی طاقت نہیں. اچھا. تو یہ تو اب اس کے جہاں تک اس کے فضائل فائد کا تعلق ہے تو ایک بڑا زبردست فائدہ اس میں ہے کہ کوئی آدمی اگر اغوا ہو گیا ہو یا جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، بے گناہ جو گرفتار ہو گیا ہو، اب چھٹکارا نہیں ہو پا رہا، کوئی سفارش نہیں چل رہی، کوئی ضمانت نہیں ہو رہی، تو اس کو چاہیے فجر کے بعد روزانہ 3 مرتبہ اس کی تلاوت کیا کرے. وہ خود اچھا خود مطلب جیل میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر جو وہ پکڑا ہوا ہے لوگوں نے، تو 3 مرتبہ اس کی تلاوت کر لیا کرے روزانہ. اگر 3 نہیں کر سکتا تو 1 مرتبہ بھی کافی ہے. تو 21 دن پابندی سے تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کے رہائی کے انتظامات کر دیں گے. سبحان اللہ. اور آپ کو پتہ ہے اس کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے لوگوں. بالکل بے گناہ کے پکڑے جاتے ہیں لوگ یا اغوا ہو جاتے ہیں. اغوا برائے تاوان کا سلسلہ دنیا میں چلتا ہے، تو بس وہ سورہ شورا جو ہے فجر کے بعد 3 مرتبہ روز تلاوت کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی رہائی کا انتظام فرماتے ہیں. بہت مجرب عمل ہے. یہ تو زبانی یاد ہونی چاہیے تبھی کر سکتے ہیں جیل میں. یہ بھی ہے، یہ بھی بہت سی جیل خانوں میں ہوتی اجازت، چلو یہ آپ نماز پڑھ لیں. جب یہاں کی جب نماز پڑھتے ہیں قیدی، جمعے بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن ملتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا اس میں ہے کہ اگر آپ کا باس جو ہے وہ بڑا اکھڑ دماغ ہے اور سیدھے منہ بات نہیں کرتا، یا جو انوائرمنٹ ایسی ہے کہ سارے کلیگ آپ سے چڑے رہتے ہیں اور آپ تنہا محسوس کرتے ہیں، تو روزانہ 1 مرتبہ اس کی تلاوت کریں. روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر کے آپ اپنے آفس جایا کریں یا اس انوائرمنٹ میں جایا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو آپ پر مہربان کر دیں گے، اور خاص طور پہ آپ کا جو باس ہوگا یا حاکم ہوگا وہ آپ سے محبت کے ساتھ پیش آنے لگے، عزت پیدا ہو جائے گی. ایک یہ، اور ایک یہ کہ کوئی ظالم اگر آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے اور آپ پر ظلم ڈھاتا ہے، خاندان میں ہے یا غیر خاندان میں ہے، رشتہ داریوں میں بھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہو پا رہا، تو فجر کے بعد 1 مرتبہ اس کی تلاوت کریں اور پانی پڑھ کے جو دم کریں دیواروں پہ اور تھوڑا سا پانی پی لیا کریں.
اچھا اور دعائیں خیر کر لیا کریں کہ اللہ اس ظالم سے چھٹکارا دے دے. تو وہ تقریباً 71 ڈیز یہ پابندی سے کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس سے چھٹکارا ہو جائے گا, یا تو ظالم کا دل ٹھیک ہو جائے گا یا چھٹکارا ہو جائے چھٹکارا ہو جائے گا. گا. اچھا تو یہ تو اس کی فضائل و فوائد. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے جی. تو لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو علم اور عمل میں جو ہے بہت ترقی عطا فرمائیں گے. جس کو خواب میں آئی. خواب میں آئے گی تو علم و عمل میں اس کو ترقی ہوگی, اور فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے, واہ واہ کیا ملائکہ اس کی مغفرت کی دعا کریں گے, یہ اس کو یہ مقام ملے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ اس کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر عزت والا رزق دیں گے, اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنت و رضا اس کے لیے آسان کر دیں گے. کیا بات. یہ جو زبردست اس کا فائدہ ہے. تو خواب